بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ سوات کے اندر جب سیلاب آ رہا ہوتا ہے تو اس طرف ایک آدمی قرآن پاک لے جا کر اس کے سامنے کر دیتا ہے اور وہ سیلاب رک جاتا ہے، وہ بہتے ہوئے پتھر رک جاتے ہیں۔ تو یہ کیا حقیقت پر مبنی ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھو، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور قرآن پاک کے اندر اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے جو صرف دلوں کی حالت کو نہیں بدلتی، بلکہ قرآن کے اندر اتنی تاثیر اللہ نے رکھی ہے کہ اگر قرآن کی طرف رجوع کیا جائے، اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، تو اللہ جہاں آخرت کے حالات کو بدلتے ہیں وہیں پہ اللہ دنیا کے حالات کو بھی بدل دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے جو اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ کی کلام کی طرف رجوع کیا، تو اللہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے حالات کو کیسے بدلا کہ وہ صحابہ جو ایک کھجور کھا کر پورا دن جہاد میں گزارتے تھے، اللہ نے قرآن کے ساتھ دوستی لگانے، قرآن کے ساتھ لو لگانے پر وہ انعام دیے کہ مسجد نبوی کے اندر مال غنیمت کے اتنے ڈھیر لگے ہوتے تھے، اتنے ڈھیر لگے ہوتے تھے کہ ایک صحابی ایک طرف، دوسرا دوسری طرف، تو یہ ایک دوسرے کو نظر نہیں آتے تھے، اور اللہ جل شانہ فتوحات کے دروازے کھولے، اور مسلمان جو فقر و فاقہ کی زندگی گزارتے، گھروں کے اندر فراوانی ہو گئی، گھروں کے اندر رحمتیں اور برکتیں آ گئیں۔ تو قرآن کے اندر اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ قرآن کے اندر اگر ہم غور کریں، رجوع کریں قرآن کی طرف، تو یہ قرآن دنیا اور آخرت کے جتنے مسائل ہیں وہ اللہ پاک قرآن کی برکت سے حل فرما دیتے ہیں۔ تو اب ویڈیو کے اندر جو سوات کے اندر وہ آدمی سیلاب کے سامنے وہ قرآن کرتا ہے، کیا یہ حقیقت ہے؟ اور کیا اگر کسی طرف سیلاب آ رہا ہو تو کوئی مسلمان قرآن اٹھا کے لے جائے، وہ سیلاب رک جائے گا؟ کسی طرف زلزلہ آ رہا ہے، کسی طرف دشمن آ رہا ہے، تو کیا آج ہم وہ قرآن اٹھا کے لے جا کر اس راستے پر کھڑے ہو جائیں تو کیا وہ زلزلہ، وہ سیلاب رک جائے گا؟ کیا ہر مسلمان اس طرح کر سکتا ہے؟ تو دیکھو، ایک بت کو پوجنے والا، بت کا پجاری، جب اس کو کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ اپنے بت کے سامنے بیٹھ کر یا صنم یا صنم کہتا ہے۔ تو اس کہنے کی وجہ سے، کیونکہ اس کا یقین ہوتا ہے، اس کا ایمان ہوتا ہے کہ میرا کام یہاں سے بنے گا اور ضرور بنے گا، تو اس یقین کی بنیاد پر، اس ایمان کی بنیاد پر اللہ جل شانہ جب وہ بندہ اپنے بت کو آگے سامنے رکھ کر مانگتا ہے تو اللہ اس کو اس کے یقین کی وجہ سے اس کو وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک غیر مسلم جو بت کو الہ مانتا ہے، بت کو معبود مانتا ہے، غیر اللہ کو مانتا ہے، اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کو تسلیم بھی نہیں کرتا، اللہ سے مانگتا بھی نہیں ہے، اللہ اس یا صنم کہنے والے کو بھی محروم نہیں کرتا، اس کو بھی عطا کر دیتا ہے، اس کے عقیدے کی پختگی کی وجہ سے، اس کے یقین کی وجہ سے۔ تو اسی طرح اگر اسی یقین کامل کے ساتھ ایک بندے، ایک مسلمان کے دل میں یقین ہو کہ میں اگر قرآن لے کر اس آفت کے سامنے، اس زلزلے کے سامنے، اس سیلاب کے سامنے، اس دشمن کے سامنے اگر میں کھڑا ہو جاؤں تو اللہ جل شانہ آنے والی اس آفت کو روک دیں گے۔ اگر اتنا قوی یقین ہے، اتنا مضبوط یقین ہے، تو اس ایمان اور اس مضبوط یقین کے ساتھ جو بندہ بھی اللہ کی کتاب کو لے جا کر ایسا کرے گا تو اللہ اس کے یقین پر ایسا ضرور کرے گا۔ لیکن میرا ایک مشورہ ہے کہ ہر بندہ ایسا عمل نہ کرے۔ کیوں؟ اگر عقیدے کے اندر، یقین کے اندر خرابی ہوئی، جس طرح آج ہمارے عقیدے بگڑے ہوئے ہیں، یقین بگڑے ہوئے ہیں، دنیا کے اوپر یقین ہے، اسباب کے اوپر یقین ہے، لیکن قرآن کے اوپر یقین نہیں ہے۔ اگر ہمارے یقین بگڑ گئے
اور ہم اس کشمکش کے اندر کہ پتہ نہیں کام ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ آنے والا سیلاب رکے یا نہیں رکے گا، یہ طوفان تھمے گا یا نہیں تھمے گا، اگر اس کشمکش کے اندر ہم اللہ کے کلام کو لے جا کر اس طوفان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ طوفان نہیں تھمتا، طوفان رکتا نہیں ہے، تو اس سے بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ وہ نقصان کیا ہوگا؟ وہ نقصان یہ ہوگا کہ ہمارا قرآن پر یقین اٹھ جائے گا، عقیدہ خراب ہو جائے گا کہ دیکھو میں نے بڑے یقین کے ساتھ، بڑے عقیدے کے ساتھ اور قرآن کو میں سچی کتاب مان کر میں لے کے گیا، لیکن یہ میرا کام نہیں بنا۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ دل کے اندر جو قرآن کی محبت ہے اگر وہ نہ ہوا، اور اگر یقین نہ ہوگا تو نہیں ہوگا یقیناً، تو اس سے ہمارے قرآن سے محبت میں فرق پڑ جائے گا، عقیدے میں فرق پڑ جائے گا، یقین میں فرق پڑ جائے گا۔ اس لیے میں تمام لوگوں سے یہی التجا کرتا ہوں، ہاں اگر کوئی جنید بغدادی ہے، ایمان اور یقین اس کا بڑا کامل اور مضبوط ہے، تو وہ قرآن کو لے کے جائے جہاں لے کے جائے گا۔ اور یاد رکھو قرآن جو ہے اللہ نے نازل کیا ہے پڑھنے کے لیے، اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے، یہ نہیں کہ تم سیلاب کی طرف لے کے جاؤ، یہ نہیں کہ تم دشمن کے آگے لے کے جاؤ، یہ نہیں کہ جہاں طوفان اس قرآن کو لے جانا۔ قرآن ان کاموں کے لیے اللہ نے نازل نہیں فرمایا، قرآن اللہ نے پڑھنے کے لیے۔ اور جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، عمل کریں گے اور یقین کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ ہم اللہ سے دعا مانگیں گے، تو اللہ آنے والی اس مصیبت کو ضرور ٹالیں گے۔ اس لیے ہم کوشش کریں ایک تو قرآن کو ان جگہوں پر نہ لے کے جائیں، جس طرح آج تک ہمارا یعنی گھروں کے اندر یہ معاملہ ہے کہ جہاں قسم اٹھانی ہوتی ہے، عدالت کے اندر قرآن کو لے کے جاتے ہیں۔ کوئی گھر کے اندر مسئلہ پیدا ہو جائے، ہم قرآن کو قسم اٹھانے کے لیے لے کے آتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اور دوسری بات یاد رکھو کہ قرآن کی اٹھائی ہوئی قسم یہ شرک ہے۔ من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، کہ جس نے اللہ کے غیر کی قسم اٹھائی فرمایا اس نے شرک کیا۔ اور قرآن یہ اللہ کا غیر ہے، قسم اٹھانی ہے تو اللہ کی قسم اٹھاؤ، اللہ کے نام کی قسم اٹھاؤ، قرآن کی قسم نہیں ہے، کسی کے سر کی قسم نہیں ہے، پیر کی قسم نہیں ہے، فقیر کی قسم نہیں ہے۔ اگر دعا کرنی ہے، اگر قسم اٹھانی ہے تو اللہ کے نام کی اٹھاؤ۔ اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں طوفان، اور ٹھیک ہے اس بندے نے قرآن آگے کیا ہے سوات کے اندر، اللہ نے اس کی وجہ سے اس طوفان کو تھما دیا، وہ طوفان وہیں رک گیا، یہ اللہ کی طرف سے تھا، ہاں یہ اس کی کرامت تھی۔ لیکن ہر بندہ اس طرح نہ کرے، اس سے عقیدے بگڑیں گے، یقین بگڑیں گے، اس سے قرآن سے کی ہوئی محبت بگڑے گی۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔